السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون۔ تمام تعریف اسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا، اور ہمارے لیے اس نے دین اتارا، پابند کیا کہ ہم اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں، عبادتوں میں زندگی گزارو، اطاعت والی زندگی، ایک ایسی زندگی جو شرک سے پاک ہو، نہ عقائد میں شرک ہو، نہ اعمال میں شرک ہو، نہ اقوال میں شرک ہو، ایک ایسی زندگی جو اطاعت سے بھری ہوئی ہو، نافرمانیوں سے دور ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے ہمیشہ اللہ عز و جل کی عبادت کی، اور اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی، عفواً سورہ نحل کی آیت،
آیت نمبر 92. مختصر قرآنی احکام جو رمضان کے خصوصی درس ہے، اس میں آپ کی خدمت میں اس آیت کو پیش کیا جا رہا ہے. اس کا انتخاب ہوا ہے وقت کا خیال رکھتے ہوئے. آج 29 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 22 مئی 2020 عیسوی مکسلار پر لائیو آپ کی خدمت میں یہ خصوصی درس پیش ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کل کا روزہ نصیب کیا، توفیق دی کہ ہمارا رمضان ابھی یہاں ختم نہیں ہوا ہے. ایک ڈر سا لگا تھا، ایک فکر سے لاحق تھی کہ کہیں ایسی خبر نہ آ جائے موثوق ذرائع سے کہ جی چاند نظر آ چکا ہے اور کل عید ہے. اس کا ڈر تھا، لیکن الحمدللہ یہ ڈر ختم ہوا. اور جب خبر پڑھی گئی کہ چاند نظر نہیں آیا سعودیہ میں اور کل روزہ رکھیں گے، ہم 30واں روزہ حدیث کی روشنی پہ مکمل کریں گے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، اور چاند نظر نہ آئے تو تعداد مکمل کرو. تعداد مطلب 30 دن. تو کل 30واں روزہ انشاءاللہ رکھا جائے گا یہاں، جو کہ آخری روزہ یقینی طور پر ہوگا. اور اتوار کے دن سعودیہ میں، گلف میں اور بھی بہت سارے ممالک میں جیسے آسٹریلیا وغیرہ ہیں تو انشاءاللہ سنڈے عید ہوگی. تو یہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کل کا روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ خیر سے کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے، اس وبا سے ہماری جو ہے جان چھڑائے اور یہ وبا سے ہمیں محفوظ رکھے. رمضان کے خیر و برکات کو پانے والا ہم سب کو بنا دے. ایروپلین کریش ہونے کی جو کراچی کی خبر بھی آئی ہے، بڑی تکلیف اور دکھ ہوا اس سے کہ لینڈ سے کچھ لمحہ قبل سٹی کے کسی علاقے میں پلین کریش ہوا، جس سے کافی نقصان ہوا، کچھ موتیں بھی ہوئی ہیں. اموات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے. دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں کریں اموات کی مغفرت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور صحت مندوں کی صحت کی حفاظت کے لیے. معزز سامعین، میں نے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، کہ تم اپنی قسموں کو آپس کے مکر کا باعث ٹھہراؤ. ان تکون امت ہی اربا من امہ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ جائے. انما یبلوکم اللہ بہ، بات تو صرف یہ ہے کہ اس عہد سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے. وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یقیناً قیامت کے دن تمہارے لیے مقرر ہے اور اس دن ہر چیز کھول کر بیان کی دی جائے گی جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے. یہ ترجمہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. معزز سامعین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اس عورت کی جیسے ہم نہ ہو جائیں. ایک عورت کی مثال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دی.
فرمایا ولا تکونوا کلتی، اس عورت کی جیسے مت ہو جانا۔ کون سی عورت اور کیا ہوا تھا؟ نقضت غزلها من بعد قوت انکاثا، جس نے اپنا سوت، اپنا ہار مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو توڑ ڈالا۔ دن بھر محنت کیا اس نے، صبح سے لگی رہی، اپنے اس ہار کو، اس سوت کو تیار کرنے کے لیے بڑی جد و جہد، بڑی جتن اس نے کی، اور صبح سے جو وہ لگی رہی اس کام میں تو شام ہو گئی۔ کئی گھنٹے اس نے اپنے آپ کے کئی گھنٹے اس نے لگا دیے اس میں سوت کو تیار کرنے کے لیے مضبوط۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نقضت، اپنے ہی اس تیار شدہ ہار کو، سوت کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ یہ کم عقل بیوقوف عورت ہے جو اپنی محنت پر پانی پھیرتی ہے، صبح سے شام تک محنت کرتی ہے اور شام کو جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ دیتی ہے۔ ہار تیار کرنا محنت ہوتی ہے، اس میں دیکھنا، وقت لگانا، پرونا چیزوں کو، مشکل سے ہار تیار ہوا، پھر اپنی ہی محنت پر پانی پھیرتی ہے، اپنی ہاتھوں سے اس کو توڑ دیتی ہے، توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے پھینک دیتی ہے۔ تو جب توڑنا تھا تو پھر محنت کیوں کی گئی، اور جب محنت ہوئی تو کیوں توڑا گیا؟ یہ بیوقوف عورت تھی، یہ احمقانہ حرکت اس نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں مثال دے کر اس عورت کی انسانوں کو بتا رہا ہے کہ تم بھی اس قسم کی حرکتیں مت کرو، کہ اب عہد کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ تو اس عہد و پیمان کو توڑ دے تو عہد شکنی کرتے ہو، اور صرف اس لیے کہ چال چلتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ ہو جائے، کثیر تعداد ہو جائے، تو عہد شکنی عام ہو گئی تھی، جو کہ زمانے جاہلیت کی ایک بد اخلاقی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اخلاقی پستی سے روکا، کہا کہ ایسے مت ہو جانا جیسے یہ لوگ ہو گئے، آپس میں اختلاف کیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے، اور ان کے اختلافات کو کل قیامت کے دن کھول کر اللہ تعالیٰ سامنے رکھے گا۔ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس آیت میں مسلمانوں کو مثال دی گئی ہے کہ ایک عورت کی، جس عورت نے محنت کیا، مشقت کیا اور ہار کو تیار کیا، پھر اپنے ہی ہار سے شام کو جب تیار ہو گیا توڑ دیتی ہے۔ تو ہم رمضان میں محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، صبح شام، دن کا روزہ، رات کا قیام، سیام و قیام میں شب و روز ہمارے صرف ہو رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کثرت سے تلاوت بھی ہو رہی ہے، بہت اچھی عبادت ہے، قرآن کو بہت ہم پڑھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آج یہاں 30ویں شب ہے سعودیہ میں یا گلف میں، انڈیا پاکستان میں آج تاقرات ہے، 29ویں آخری تاقرات، تاقراتوں میں بڑی عبادتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہونی بھی چاہیے، اور وہ تاقرات کی شب قدر کی دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کثرت سے اس کو پڑھا جا رہا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا تھا، سب پوچھا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، احساس ہو جائے کہ لگتا ہے یہ رات قدر کی رات ہے، کیا پڑھوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جس میں اللہ سے بخشش طلب کی گئی، معافی طلب کی گئی کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور تو معاف کرنے والا ہے، ہم کو معاف کر دے۔ تو بکثرت اس دعا کا اہتمام ہوا، یہ دعائیں پڑھی گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں مسکینوں کا خیال کیا گیا رمضان بھر، اور اپنا مال، یہ جو کچھ ہو سکتا تھا، کھانے پینے کی اشیاء ان تک پہنچائی گئی، جو کہ بہت کار خیر کا کام ہے، کار خیر ہے، اچھا کام ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھر کو گھر کا انتظام کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مشکل میں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلوں کو دور کرنا بہت اچھا کام ہے،
بڑی فضیلتیں آئی ہیں. آپ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ایک مشکل کو دور کرتے ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی ایک مشکل کو دور کرے گا. وہ مشکل اس مشکل سے بڑی ہے. بڑی فضیلتیں آئی ہیں. آپ ایک تنگ دست آدمی پر آسانی کرو گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت پر آپ پر آسانی کرے گا. آپ اپنے بھائی کی یا بہن کی مدد میں رہو گے دنیا میں، جب تک اللہ تعالیٰ، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں رہے گا. سبحان اللہ. رمضان بھر یہ کیا گیا اور ہو رہا ہے. اب سعودی عرب میں ایک روزہ باقی رہ گیا ہے، باقی دوسرے ممالک میں 2 ہو سکتا ہے، جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے. اب عام مسئلہ یہ ہے، محنت تو بہت ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اعمال بالخواتین کا بڑا اہم ہے. آج حرم پاک میں امام سدیس صاحب نے حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا، بڑا اچھا خطبہ تھا. اس خطبے میں انہوں نے اس بات پر ابھارا کہ بھائی خاتمہ خیر سے ہو، کہ ایسے نہ ہو کہ آخر میں جو ہے ہم اس محنت کو چھوڑ دیں، نہیں، محنت کرتے ہوئے رمضان کو الوداع کہیں. یہ جیسے شروع میں جو کیفیت ہماری تھی ایمان کی اور جو عبادتوں میں جد و جہد کی گئی، وہ آخری مہینے تک رہے اور اس کے بعد بھی رہے. عورت نے بیوقوفی کیا کی؟ وہ بیوقوفی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ہے اصل بات. اس نے محنت کیا، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں. اس نے اپنی محنت پر پانی پھیر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا اپنے ہار کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے ہار کو. تو ہم یہی حرکت نہ کریں کہ ہم خوب رمضان میں اللہ کی عبادت کریں اور رمضان ختم تو عبادت ختم. نہ 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 نہ، بالکل نہیں. کیونکہ ہم ایمان والے لوگ ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت ہر حال میں ہمیشہ کی جائے گی. اس کا تعلق کسی مہینے سے، کسی ملک سے، کسی جگہ سے، کسی حالت سے نہیں ہے. ہم جہاں بھی رہیں گے اللہ کی عبادت کریں گے. جس مہینے میں ہم ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے. صحت سے ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے. بیماری میں ہوں گے اللہ کی عبادت کریں گے. مسجدیں کھلی رہیں گی، وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. مسجد بند تو گھر میں بھی نماز پڑھیں گے. عیدگاہ اوپن تو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی جائے گی. عیدگاہ بند تو ہم گھر میں عید کی نماز 2 رکعت پڑھیں گے. ہم عبادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو حالات ہوں، جو ظروف ہوں، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمارا اس مہینے کا مقصد نہیں ہے. دیکھیے، ایک غلط فہمی کیا ہے، عجیب مسئلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اور کہتے بھی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے، بھائی رمضان آ رہا ہے، عبادتوں کا مہینہ آ رہا ہے. کیا مطلب آپ کا اس جملے سے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ مسلمان ہو، مومن ہو، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، تو پھر شوال کس چیز کا مہینہ ہے؟ سونے کا؟ ہاں، ذی القعدہ. آگے بڑھیے. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. آپ نے رمضان کو تو کہہ دیا کہ یہ عبادتوں کا مہینہ. باقی 11 مہینے کے بارے میں کیا آپ کا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کا سمجھنا ہے؟ کھیل کود کا مہینہ، گھومنے پھرنے کا مہینہ، حرام چیزوں کے ارتکاب کا مہینہ، مطلب اس میں عبادتیں نہیں ہوں گی، ایسے سمجھایا آپ نے. پھر کیوں خاص کر رہے ہیں رمضان عبادتوں کا مہینہ؟ ہر مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. جس اللہ تعالیٰ کی عبادت رمضان میں کی گئی، اس اللہ کی عبادت ہر مہینے میں کی جائے گی. جس رب کے لیے ہم نے رمضان میں نماز پڑھی، فرض، سنت، تراویح، قیام اللیل، تہجد، ٹھیک ہے، سنت موقدہ، غیر سب اسی رب کے لیے شوال میں بھی عبادت کی جائے گی. شریعت اسی کی تعلیم دیتی ہے. آپ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شعبان میں کیا تھی اور شوال میں سنت ہے. دیکھیے، میں رمضان سے پہلے والے مہینے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگلے مہینے کے بارے میں. بیفور رمضان شعبان، آفٹر رمضان شوال. تو رمضان سے پہلے شعبان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی روزے رکھنا، اور یہ روزے نفل روزے تھے. ٹھیک ہے، رمضان آ گیا، فرض روزے ہو گئے. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے سب کو معلوم ہے. عورتیں بڑی فکر کرتی ہیں کہ بھائی مسئلہ بھی پوچھتی ہیں کہ وہ رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے وہ پہلے رکھنا یا کیا کہتے ہیں شوال کے پہلے رکھنا، یعنی بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں روزوں کی رمضان کی.
تو مسئلہ آ گیا، بتا رہا ہوں میں کہ آپ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کر لیں اور پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیں. خاص طور سے جو شوہر والی عورتیں ہوتی ہیں، شادی شدہ، جن کے شوہر ان کے ساتھ رہتے ہیں، مطلب دوسرے کنٹری میں نہیں رہتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، خاص طور سے بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ جائز ہے کہ آپ رمضان کی قضا کو ڈیلے کریں، شوال کے 6 روزے پہلے رکھ لیں. یہ جو ہے ان عورتوں کے لیے، یہ ڈیلے کرنا روزوں کی قضا، جو شادی شدہ یا شوہر والی یا شوہر کے ساتھ رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں. جہاں تک غیر شادی شدہ بچے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ اور ہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ پہلے ہی رمضان کی قضا کر لیں. تو دونوں چیزیں جائز ہیں، دلیلیں موجود ہیں. تو آپ غور کیجئے ذرا، اسلام کیسے ہمیں استمرار، استقامت کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ لگے رہو عبادتوں میں. صرف رمضانی مسلمان مت بننا، رمضان کے بعد بھی مسلمان رہتا ہے، اگرچہ کوئی عبادت نہ کرے تب بھی مسلمان رہتا ہے. رمضانی مسلمان ورڈ بھی صحیح نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے. حضرت چاہتا ہوں میں کہ رمضانی مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوال میں کافر ہو جائے گا آدمی اگر شوال کے 6 روزے نہیں رکھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں کرے گا. تو ایسا نہیں ہے، کافر ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. کافر ہونے کے لیے کفر کی حرکتیں کرنی پڑیں گی. کفر بکنا، کفریہ قول، کفریہ اعمال ایک الگ چیز ہے. وہ 10 چیزیں جو دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتی ہے. آپ غور کیجیے شریعت کیسے پابند بناتی ہے ہمیں. شعبان آ گیا، نفل روزے رہیے، ابھارا گیا، رسول اللہ کی سنت ہے. رمضان آ گیا، پریپیئر کر دیا گیا، چلیے بھائی اب فرض روزے ہے، جی فرض روزے رہ گئے. رمضان ختم، شوال کے 6 روزے رکھ لیجیے. فرض روزے تو سنت، فرض، شوال کے 6 روزے سنت رکھ لو. 1 سال کے روزوں کا اجر آپ کو ملے گا. سبحان اللہ. رمضان اور اس کے بعد 6 من شوال، چاہے اکٹھے رہو یا الگ الگ کر کے یا دو کر کے آپ رکھے رہے شوال کے. قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں ہوگی کیا؟ قرآن صرف، بے شک قرآن رمضان میں اترا ہے، لیکن ہم اس بیوقوف عورت کے جیسے نہ بن جائیں کہ ہم محنت کریں اور آگے قرآن سے جو اتنی دوری ہو جائے گویا کہ اپنی ہی محنت پر ہم نے پانی پھیر دیا. یاد رکھنا، ایک آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کی حاضری ہوگی، یعنی رب العالمین ہوگا حاضر، آئے گا. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اپنی امت کی شکایت کریں گے، فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا. کیا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت؟ کیا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے اور وہ ہم سے خوش ہوں کہ چلو میری امت نے میرے طریقے پر عمل کیا. کیا چاہتے ہیں؟ شفاعت یا شکایت؟ شفاعت رسول ہوگی قیامت کے دن، امید ہے نا. شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہیں یا شکایت کے مستحق؟ شکایت ہوگی امت کے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. جو رمضان میں قرآن پڑھے اور 11 مہینے قرآن نہ پڑھے وہ حاجر ہے، حجر ہے، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے. اور ایک بات بتائیے، میں بھی سوچ رہا تھا کل بھی کہ ہم جو رمضان میں عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے ہماری عبادتوں کو، یہ عبادتیں خالص ہو رہی ہیں؟ چیک یور سیلف. ہم سب اپنے نفسوں کا جائزہ لیں. میں اور آپ جو روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، صدقہ خیرات ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، فطرانہ ہے، قیام اللیل ہے، اللہم انک عفو، توبہ استغفار ہے، تلاوت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سچے دل سے ہو رہی ہے؟ ایک سوال اپنے آپ سے کر لیں ہم، سچے دل سے؟ ٹھیک ہے، سچے دل سے، ایمانداری کے ساتھ؟ جی ایمانداری کے ساتھ. اخلاص، ریاکاری تو نہیں ہے، دکھانا تو نہیں ہے اللہ کو کہ دیکھو اللہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں، کورونا کو ہٹا دیں، اللہ ہم بہت عبادت کر رہے ہیں. اگر انسان سچا ہو تو وہ ایک وقت کا سچا نہیں ہوتا ہے، سچا ہمیشہ سچا ہوتا ہے. سچے دل ہمیشہ سچے دل ہوتے ہیں، مخلص ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ ایک رکعت میں اخلاص، دوسری رکعت میں ریاکاری. فجر میں مخلص تھا، ظہر میں ریاکار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر میں اور آپ رمضان میں سچے دل سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو، اور اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں تو
رمضان کے بعد بھی عبادتیں جاری رہیں گی، دیکھ لینا۔ اور اہل علم نے ایک بات بتائی ہے، دیکھیں رمضان میں اتنی عبادت ہم کر رہے ہیں، امید ہے نا کہ قبول ہوں گی، کیا قبولیت کی کوئی پہچان ہے؟ تو سلف صالحین تابعین وغیرہ کے کچھ اقوال ملتے ہیں کہ علام، جس میں یہ مطلب ہے اس کا کہ علامت قبول الحسنہ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ حج ہو گیا، حج قبول ہوا نہیں ہوا، حج کے بعد لائف چینج ہو جائے گی آپ کی، پابند زیادہ ہو جائیں گے آپ۔ عمرہ قبول ہوا نہیں ہوا، عمرے کے بعد آپ پابند ہو جائیں گے۔ رمضان کی عبادت قبول ہوئی نہیں ہوئی، دیکھ لیجیے شوال میں اپنی کنڈیشن دیکھ لیجیے، اپنی حالت دیکھ لیجیے۔ اللہ 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 سے ڈریں، ہم پابند زندگی گزاریں، وقتیہ مسلمان، یہ وقتیہ عبادت کرنے والے نہ بنیں۔ سلف صالحین سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور رمضان چلا جاتا ہے تو اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ انہوں نے جب سنا تو کہا بہت برے لوگ ہیں، بہت گندے لوگ ہیں یہ، لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کہ اللہ کو صرف رمضان ہی میں پہچانتے ہیں، جبکہ اللہ تمام مہینوں کا رب ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مشرکین مکہ جانتے ہیں نا، کفار مکہ اچھے تھے، بہت برے لوگ تھے، اللہ کی نافرمانی ان لوگوں نے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی ان لوگوں نے۔ ان کی ایک صفت تھی، کوالٹی ان کے اندر، ایک بری کوالٹی، غلط صفت۔ ایک کنڈیشن میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، دوسری کنڈیشن میں نہیں کرتے تھے، ایک حالت میں کرتے تھے، دوسری حالت میں نہیں کرتے تھے۔ مشکل ہوتی اللہ کی عبادت کرتے، آسانی ہوتی اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ اگر کوئی مسلمان ایک مہینہ عبادت کرے دوسرا مہینہ نہ کرے، اس کافروں کی صفت پائی جا رہی ہے، یہ مشرکانہ صفت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت غلط بات ہے نا، گندے لوگوں کی چیزیں نہیں اپنانی چاہیے، اچھے لوگ اچھے لوگوں کے طریقہ، ہمارے لیے صحابہ اچھے ہمارے سلف ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے اچھے خلف بنیں گے، نہ کہ ان کو چھوڑ کر خلف بن جائیں گے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ۔ آپ ذرا بتائیے، ذرا دیکھیے سبحان اللہ، تراویح کیا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد کیا ہے، سنت ہے، اور فجر کی نماز، ظہر کی نماز فرض ہے۔ ایک آدمی اگر سنت کی پابندی کرے، رات بھر قیام اللیل کرے، جاگ جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نیند کی قربانی، درد کی قربانی، وقت کی قربانی، اس کے بعد عید کے دن ظہر غائب، عید کے دن فجر غائب، کیا مطلب اس کا؟ پوچھیے اسی آدمی سے، بھائی تو کیا کیا آپ نے؟ رات کل 29واں رمضان یا 30ویں رمضان کو آپ نے قیام اللیل کیا، عید کے دن ظہر چھوڑ دیا، قیام اللیل سنت، ظہر فرض، سنت کر رہے فرض چھوڑ رہے، مخلص نہیں ہے، غلط ہے۔ نفسوں کا جائزہ لیں، قرآن ایک مہینہ نہ پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں، عادت ڈالیں۔ اور جن گناہوں سے ہم نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ معاف کر دے، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی یا فاعف عنا، مجھ کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ یہ جو معافی مانگی گئی ہے، تو کیا ان گناہوں کے پھر قریب جانا ہے رمضان کے بعد؟ کسی نے سگریٹ سے معافی مانگ لی، کسی نے شراب سے، کسی نے فلموں سے، کسی نے سود سے، کسی نے حرام چیزوں سے، دوسرے چیزوں سے، حرام چیزوں سے۔ تو جس گناہ سے انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، ذرا شرم نہیں آئے گی کہ اس گناہ کے پھر قریب جائے؟ اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا بتائیے؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو کہ اللہ ہم نے جو تجھ سے ایک مہینے کے آخری 10 راتوں میں خوب اللہم انک عفو پڑھا، وہی گناہ پھر شروع؟ عید کے دن فلم دیکھتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، نیو ریلیز موویز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بھائی کہیں، ارے ایک بات کہیں ویسا تو نہیں ہے، خیر ویسا نہیں ہونا چاہیے، وہ سرکش شیطانوں کو قید میں کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا، جیسے کل یہاں مغرب، تو سرکش شیطانوں کو قید سے باہر نکال دیا جائے گا۔ کہیں خود کو قید میں تو نہیں سمجھ گئے ہم، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پابند داڑھی نہیں بنا سکتے، سگریٹ نہیں پی سکتے، فلاں فلم دیکھ نہیں سکتے، حرام کام نہیں کر سکتے۔ لوگ بولیں گے رمضان ہے، رمضان میں اللہ ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، رمضان ختم، چلو چھٹی ہو گئی، اب کرو سارے حرام کام، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا تو نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو بہت برا ہے۔ کیونکہ دیکھیے آج یہ خبر آئی ہے، دیکھیے کرنول کے کسی عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے،
آج اس مہینے میں کتنے علماء کی موت کی خبر ہم نے سنی ہے، کتنے لوگوں کی موت کی خبر ہم نے سنی ہے، چاہے وہ کورونا کی مرض میں مبتلا ہو کر، وبائی میں مبتلا ہو کر مرے ہوں، یا ایسی نیچرل ان کی ڈیتھ ہوئی ہو. کتنی خبریں ہیں. کیا لے کر گئے وہ لوگ؟ اعمال لے کر گئے اپنے. صرف آپ اور ہم کیا لے کر جانے والے ہیں؟ اپنے اعمال لے کر جانے والے ہیں صرف. لہٰذا یہ اعمال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن صرف رمضان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ رمضان میں تم نے کیا کیا. شوال کی بھی پوچھ ہوگی، جوانی کی بھی پوچھ ہوگی، بڑھاپے کی بھی پوچھ ہوگی، شادی سے پہلے شادی کے بعد کی زندگی کی پوچھ ہوگی. پوری زندگی کا حساب دینا ہے محترم سامعین. لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. رمضان ہمیں بدل دے. جب رمضان میں زیادہ عبادت ہو رہی ہے تو رمضان کے بعد بھی کیجئے عبادت، چھوڑیے مت. نہیں اللہ کے. اچھا، مسکینوں کا، غریبوں کا خیال کیا، صدقہ خیرات کیا آپ نے رمضان میں، آپ نے بھوکے کو کھانا کھلایا. آپ کیا سمجھتے شوال میں اس کا پیٹ بھرا رہے گا؟ آپ نے رمضان میں جو کھلایا اس کو تو وہ پورا 11 مہینے رہے گا. ارے آپ کو نہیں معلوم، واش روم آپ بھی تو جاتے ہیں، باتھ روم آپ بھی جاتے ہیں، جو کھاتے ہیں گل جاتا ہے، نکل جاتا ہے نا بھائی. نہیں سمجھتے اتنا. تو اس کو بھوک جب لگے گی شوال میں، کون خیال کرے گا؟ اگر آپ مالداروں نے جو اس سال رمضان میں خیال کیا تو شوال میں کون خیال کرے گا؟ کیا صرف رمضان میں ہم مسکینوں غریبوں کا خیال کریں؟ نہ. اللہ کے راستے میں خرچ ہمیشہ ہونا چاہیے. جب ضرورت پیش ہو ہم حاضر ہوں، لبیک، تیار ہیں. ہمارا مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے بھائیوں کا حق ہے، اس میں ہم خرچ کریں گے. لہٰذا بیوقوفی نہ ہو اس عورت کی طرح کہ ہم محنت پر پانی پھیر دیں. وقت ختم ہو گیا، اپنی بات کو بھی سمیٹ رہا ہوں. اللہ سے ڈریں، رمضان کے بعد بھی پابند ہوں، فرائض کا اہتمام کریں، واجبات فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، سنتوں کا بھی خیال کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں. یہی چیزیں کارگر ہوں گی، اسی سے جنت ملے گی، کیونکہ یہی پوچھ ہے اور اسی کا حساب ہے. اور نامہ اعمال تولے جائیں گے. نیکیاں زیادہ تو جنت، برائیاں زیادہ تو جہنم. تو نیکیوں کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پابند بنا دے ہمیشہ فرائض واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے، سنن و نوافل کا خیال رکھنے کی، تاکہ ہمارا فائدہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائیوں نے ذکر کیا تھا کہ مسلسل جو ہے عید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کل کے دروس میں بھی بتایا گیا، آج کے جمعہ کے خطبے میں بھی بتایا گیا. آج بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. دیکھیے مختصر عید کی نماز، ٹھیک ہے. اگر آپ واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے کہ ہمارے گروپ میں کیا شیئر ہو رہا ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، ایسے نہیں. کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے، قرآن و حدیث اور سلف صالحین کا عمل. عید کی نماز 2 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض تابعین سے، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے جو ہے پڑھا ہے. انس بن مالک صحابی ہیں مشہور. انہوں نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بصرہ میں گاؤں میں ان کا گھر تھا، وہاں عید کی نماز انہوں نے 2 رکعت پڑھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک عمل ہمارے لیے کافی ہے، دلیل ہے کہ آج انہوں نے کیوں پڑھی، کیونکہ عید چھوٹ گئی تھی ان کی. آج ہم عید باہر نہیں پڑھ سکتے ہیں، ممنوع ہے، لاک ڈاؤن ہے، تو ہم گھر میں جو ہے 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے. آپ فتوے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مت جائیے. اور یہ اسی پر محققین علماء کرام یہاں سعودی عرب کی بھی جو فتویٰ کمیٹی علماء کی، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا عید کی نماز 2 رکعت گھر میں پڑھنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، عید کے لیے جمعے کا کیا کہتے ہیں، عید کا خطبہ نہیں دیا جائے گا. یہی راجح قول ہے. ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، راجح قول یہی ہے، علماء کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ آپ خطبہ نہ دیں. اور دوسری چیز، 2 رکعت جو عید کی نماز پڑھی جائے گی اس میں اذان اور اقامت نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے جو سنت ہے نا عید کے دن، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے طاق عدد میں کھجور کھانا، غسل کرنا، اچھے کپڑے، صاف کپڑے پہننا وغیرہ، ٹھیک ہے. اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جائے گی تو مرد ہی پڑھائیں گے، ظاہر بات ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو، صفے وغیرہ. مرد پیچھے رہیں گے، عورتیں اس سے پیچھے رہیں گی سب سے لاسٹ صف میں. جن کو قرآن زیادہ یاد ہو وہی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نماز جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان میں پڑھے تھے آپ کہ کیا کرتے ہیں اس میں، کہ پہلی رکعت میں ٹوٹل 7 تکبیریں ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، 7، اور سیکنڈ رکعت میں 5، یہ یاد ہے. اور دونوں رکعتوں میں
جو تکبیریں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو ہے قرات سے پہلے ہوگی. آپ جب پڑھیں گے نا جہری بھی ہوگی نماز، سورہ فاتحہ یا اور سورہ آیتیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اس سے پہلے جو ہے یہ تکبیرات ہوں گی. یعنی آپ شروع کریں گے تکبیرات اور اس کے بعد جو ہے آپ قرات کریں گے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو یاد ہے سورہ اعلیٰ یا سورہ قاف تو پڑھ لیں. دوسری رکعت میں اگر آپ کو یاد ہے سورہ غاشیہ یا سورہ کیا کہتے ہیں وہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس کو پڑھ لیں. ان کیس اگر دونوں بھی یاد نہ ہو، دیکھ کر پڑھنا چاہے تو قرآن دیکھ کر بھی موبائل وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں، معلوم ہے جیسا کہ مسئلہ دلیل موجود ہے اس کی. وہ بھی نہیں ہے، آپ کو جو بھی سورہ قرآن کا پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کوئی بھی ایک سورہ پہلی رکعت میں پھر دوسری رکعت میں پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دیں، نماز ختم ہو جائے گی. پھر دعا کریں گے اور صلہ رحمی ہونی چاہیے، عید کی خوشی منانا چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہے تو خوشی کیوں منائیں؟ لاک ڈاؤن ہے تو کیا مطلب آپ کا؟ خوشی نہیں منائیں گے؟ عید خوشی کا دن نہیں ہے، عید انعام و اکرام کا دن ہے. رمضان کے روزوں کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور خوشی منانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، صحابہ خوش ہوئے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں، خوشخبری سنائی ہے. خوشخبری سے خوش نہیں ہوتا ہے آدمی کہ ایسا سا ہوگا، ایسا سا ہوگا، امت کو اسلام دور دور تک جائے گا، جگہ جگہ پہنچے گا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی منانا چاہیے، اور اس کے لیے وہ سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے ذریعے اپنے والدین بھائی بہن سب کو عید کی مبارکبادیاں خوشیاں وغیرہ سب اس میں شامل کریں. کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اپنے فیملی کے ساتھ بھی اپنے دلوں کو صاف کر لیں، رنجشوں کو ہٹا لیں، دلوں کو صاف کر لیں، کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. دلوں میں بغض، حسد، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے 30واں روزہ رکھنے کے لیے ہم کو موقع دیا ہے. اللہ ہمیں کل کا روزہ بھی رکھنے اور عبادتیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی اور خاتمہ بالخیر سے اللہ اس کے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.